أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. برادران اسلام و معزز خواتین ملت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تذکرہ ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوا تھا، امید یہ ہے کہ آج کا یہ خطبہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔ کتنی ہی بڑی سعادت مندی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابتدا سے لے کر انتہا تک سنے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سننا، آپ کی سیرت کا جاننا، ان تاریخوں سے معلوم کرنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سننے کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو ہدایتیں اور جو نصیحتیں امت کو کی گئی ہیں ان نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں مختلف جگہوں پر جہاں اس طرح کی ضرورت پیش آئی، یقیناً وہاں اس پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تاکہ ہم لوگوں کا جو یہ سلسلہ سیرت کے سننے کا تھا یہ محض سننے کی بات نہ ہو بلکہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی بات ہو۔ یقیناً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کا حق ادا ہو گیا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی سیرت کا حق بیان کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ آپ کے سیرت کے بیان کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، جو قیامت کے دن تک اسوہ اور نمونہ بنا رہے گا۔ اس
طویل زمانے میں ہر انسان کو الگ الگ ضرورت پڑ سکتی ہے. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا تلاشنا، اس کا حاصل کرنا اور اس کا جاننا یہ کوئی بہت آسان کام بھی نہیں ہے. ابھی اگر سلسلہ گفتگو دراز کیا جائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بہت سارے اسباب ایسے باقی ہیں جو ابھی تشنا ہے، جو ابھی منظر عام پر جن کا لانا ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا سسٹم آپ کا کیا تھا، یہ آپ کی سیرت سے ہٹ کر ایک الگ ہی موضوع ہے جس کو شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. بہرحال اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق اور آپ کی زندگی کے وہ حصے جن کا تعلق عبادات کے طور طریقوں سے ہے، جس کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہے اور جس کا تعلق معاملات اور بیع و شرع سے ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو کی جائے گی. فی الحال آج کے خطبے میں جو مختصر سی باتیں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام مرض کے پورے کر رہے تھے، اس درمیان میں آپ نے بہت ساری ہدایتیں امت مسلمہ کو کیا تھا. ان ہدایتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. ان ہدایتوں میں سے ایک اہم ہدایت یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرت العرب میں کسی یہودی کو اب باقی نہیں رکھنا، یہاں سے ان کو نکال دینا، یعنی کوئی بھی یہودی یہاں پر اس حیثیت سے نہ رکھا جائے کہ وہ اس کی ملکیت ہے اور وہ جس طریقے سے اس شہر میں رہنا چاہے، اس علاقے میں رہنا چاہے رہ سکتا ہے. ایسا کوئی نہیں رہ سکتا. ہاں ایک دوسری حیثیت سے کوئی بھی آدمی تجارت کے غرض سے آتا ہے، مزدوری کرنے کے لیے آتا ہے، نوکر چاکر کی حیثیت سے آتا ہے تو ایسی پابندی نہیں ہے. وہاں کسی کو اپنی شہریت کی حیثیت سے رہنا، بسنا، ملکیت قائم کرنا، یہ دراصل وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی وہاں جزیرۃ العرب میں یہودیوں کو باقی رکھا تھا، آپ نے کسی کو نہیں نکالا تھا. آپ کی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہاں خیبر کے یہودی اپنے طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا اس پر وہ کام کرتے تھے، نہیں نکالا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پھر ان کو وہاں سے منتقل کیا. پھر بھی اس کے باوجود جو خدمت کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے وہاں کام کرتے تھے تو وہ لوگ وہاں پھر بھی موجود رہا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے اس حیثیت سے نکال دیا جانا چاہیے کہ وہ یہاں کے باشندہ نہیں رہیں گے. اور ایسے ہی آپ نے اسی روایت میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ جو وفد جو آتے ہیں باہر سے، جو ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، جس طریقے سے میں ان کو عطیات دیا کرتا تھا، جس طریقے سے میں ان کی مدد کیا کرتا تھا، تو میرے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے. جو بھی وفد مسلمانوں کے رہنما سے اور مسلمانوں کے حاکم حکام سے باہر سے ملنے کے لیے آئے تو ان کی خاطر تواضع ہونی چاہیے اور ان کو ہدیہ اور تحفے تحائف سے نوازنا چاہیے. وہ باہر سے آنے والا کوئی بھی جو ہے مذہب کا ماننے والا ہو اور کسی بھی سوچ اور فکر کا آدمی ہو، کیونکہ وہ ہمارے ہاں مہمان کی حیثیت سے آتا ہے، مہمان بن کر کے آتا ہے. لہذا ہم کو اپنے اخلاق اور اپنے دین و شریعت میں جو سماح، جو مسامحت پائی جاتی ہے، جو وسعت اور جو کشادگی پائی جاتی ہے، ہم کو اس کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے اور ہدایتوں میں سے یوں سمجھیے کہ تقریباً تمام باتیں مکمل ہو چکی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت سمجھیے کہ بالکل قریب آ چکا ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوتے ہیں آپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے، آپ سے آخری ملاقات کرنے کے لیے لوگ آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی میں سے ایک گفتگو کا منظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی اور توقع نہیں رہی کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ باقی رہیں گے، تو ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر کے آپ سے آخری ملاقات کرنی چاہیے، حیات کے عالم میں آپ سے آخری ملاقات کر لیں، آپ سے آخری بات چیت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے رہے، آپ نے ہم لوگوں کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام نے آپ کی جو مدد کیا تھا اور آپ کی جو خدمت کی تھی اور آپ کی دین کی جو خدمت کی تھی، ایسا مثال تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان خدمتوں کی یاد آ گئی اور ان کی ان کوششوں کی یاد آ گئی، لہذا دیکھتے ہی آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کی مدد کرے، جیسے آپ نے اللہ کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، جیسے آپ لوگوں نے اللہ کے نبی اس کے رسول کی مدد کی، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی بھی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس ہدایت پر قائم اور دائم رکھے جو ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اور جو ہدایت اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے آپ لوگوں کو پہنچایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہمیشہ نیک کام کی، کار خیر کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ان ہدایتوں پر قائم اور دائم رکھے۔ یاد کر لو، دیکھ لو، اب سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ میری آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ صحابہ کرام بھی یہ سن کر کے رونے لگے، وہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اب تو میں سفر کرنے والا ہوں اور میری مدت اب پوری ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی عمر کو دراز فرمائے۔ اللہ رب العالمین کو میں آپ تمام لوگوں پر نگراں بناتا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میری آخری وصیت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جہاں بھی رہنا، جس جگہ بھی رہنا، جس وطن میں رہنا، جس علاقے میں رہنا، اندر میں ہو باہر میں ہو، روشنی میں ہو تاریکی میں ہو، اللہ رب العالمین کے خوف سے کبھی غافل نہیں رہنا۔ یاد رکھو کسی انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی کبھی بھی نہ ہونے دینا۔ ساری مخلوق یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے بندوں پر تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی تمہارے ہاتھ سے نہ ہونے پائے، میں تم کو یہ اپنی آخری وصیت فرماتا ہوں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین کے خوف سے کبھی غافل نہ ہونا، اور اللہ رب العالمین کے بندوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ تلک الدار الآخرۃ، رب العالمین کا فرمان ہے کہ جس کو دار آخرت کہا جاتا ہے، یہ دار آخرت ہم نے مجرموں کے لیے نہیں بنایا ہے، ظالموں کے لیے نہیں بنایا ہے، ہم نے تو اس کو ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو کبر و غرور کرنے والے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، جو گھمنڈ سے چور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دار آخرت کو ان کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بلند و بالا سمجھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اس کو نہیں بنایا ہے، اور نہ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اس
روئے زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا اور اس روئے زمین میں کسی بھی طریقے سے فساد مچانا اور اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل رہنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے صحابہ کرام کے لیے، یعنی آخری وصیت ہے تمام امت مسلمہ کے لیے۔ آپ نے یہ آیت کہ اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اس آیت میں جو چیزیں موجود ہیں ذرا اس پر دھیان دو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو مسلمان، جو انسان اس روئے زمین پر فساد مچاتا ہے، اس روئے زمین میں جو تباہی اور بربادی پھیلاتا ہے، اس روئے زمین میں جو اللہ کے بندوں پر، انسانوں پر اور اللہ کے مخلوقات پر اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں دار آخرت میں کبھی جو ہے اطمینان اور سکون سے نہ رہیں گے اور ان کو بڑا نقصان پہنچے گا وہاں، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام اور آخری ٹھکانہ اور آخری بھلائی تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہذا میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو یاد رکھنا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو کہیں تکبر میں نہیں آنا، کہیں غرور میں نہیں آنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو سب سے بڑی قوت کے مالک ہیں، ہم کو تو اللہ رب العالمین نے بڑی طاقت دیا ہے، ہم تندرست ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے، کہیں یہ چیز تمہارے دماغ میں نہ آئے اور پھر تم اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے رہو، ایسا نہ ہونے پائے۔ اسی روایت کے بعد حصے میں بھی آتا ہے واقعات میں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کی وفات ہو جائے گی تو کس کپڑے میں آپ کو دفن کیا جائے گا؟ آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ سارے مختلف سوالات صحابہ نے آپ سے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا اور ہر سوال کا جواب دیا۔ اس طریقے سے اب یوں سمجھیے کہ 11 ربیع الاول اتوار کا دن مکمل ہو گیا۔ اب پیر کا دن آیا 12 ربیع الاول کو، جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما کر کے اللہ رب العالمین نے جو مقام آپ کو عطا کیا ہے اس مقام کی جانب رخصت ہو گئے۔ اس دن کا یہ واقعہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، انتہائی پرسکون حالت میں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے آگے کھڑے ہوئے ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ منظر جو آپ نے دیکھا، اتنا روحانی منظر اور یہ بھلا منظر جب آپ نے دیکھا تو دیکھتے ہی مارے خوشی کے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کی کیفیت بالکل ہنسنے کی ہو گئی تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا اعلان کیا تھا، اس دین کا تبلیغ کرنا شروع کیا تھا تو وہ صورتحال کتنی ہی تکلیف دہ تھی، کتنی ہی اذیتیں اور کتنی مشقتیں اس کے سلسلے میں سہنا پڑا تھا۔ لیکن آج دیکھیے، آج کا دن وہ دن ہے جس دن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کا دن ہے۔ اب آج کا منظر دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اور آپ کے دنیا میں آنے کا سارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ دین کی تمام باتیں انسانوں تک انشاءاللہ اب پہنچ جائیں گی، کیونکہ صحابہ کرام نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سنا۔
بہت اچھی طریقے سے اس کو محفوظ کیا اور عملی ذریعے سے اس کو انہوں نے ایسا ثابت کر دیا کہ اب اس میں کسی بھول چوک کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں بچی۔ چنانچہ باجماعت نماز کا یہ منظر فجر کی نماز میں آپ اٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کی طبیعت بہت بڑی معلوم ہو رہی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ کو الحمدللہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھایا، آگے قدم بڑھا کر کے اپنے ان جانشینوں سے اس منظر کو دیکھا تو صحابہ کرام کی بھی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے محسوس کیا آپ کی طبیعت درست ہو گئی ہے، آپ کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ خوشی کا یہ عالم تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایسا ہو چلا تھا کہ جیسے ابھی سارے مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مارے خوشی کے ابھی نماز چھوڑ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ سے مصافحہ کریں گے، آپ سے سلام کریں گے، ایسی صورتحال پیدا ہو چلی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا کہ اتموا صلاتکم، اپنی نماز کو آپ لوگ مکمل کیجیے۔ اپنی نماز کو جس حساب سے آپ ادا کر رہے ہیں اپنی نماز کو آپ لوگ مکمل کر لیجئے۔ چنانچہ اتنی باتیں کہنے کے بعد پھر آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ اپنے گھر میں واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے بھی دیدار ہوا تھا حالت نماز میں، جو منظر ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اب اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اب ہم لوگوں کو زندہ حالت میں نصیب نہ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے اور حضرت عمر نماز جماعت ختم ہونے کے بعد اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور یہ جب محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت خراب جو تھی اب ماشاء اللہ آج بہت اچھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح اور تندرست ہو گئے ہیں، تب انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ایسا ہے میں آج ذرا گھر جاتا ہوں اور وہاں گھر بال بچوں کو دیکھ کر کے آتا ہوں، کیونکہ کئی دن سے گھر نہیں گئے تھے، ان کا گھر تھوڑا فاصلے پر مقام صلح میں تھا، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور یہاں سے روانہ ہو گئے یہ امید لے کر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے، اب کسی کوئی خطرے کی بات نظر نہیں آتی ہے۔ بہرحال ادھر وہ گئے اور ادھر جب دن کچھ چڑھ گیا، سورج نکلنے کے 2-4 گھنٹے گزر گئے اور دن چڑھنے لگا، اس وقت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی، غشی پر غشی آنے لگی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا، ان سے آپ نے پیار اور محبت کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا احترام کرنا، میں وصیت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا احترام کرنا، ان کی عزت اور تکریم کرنا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، کہیں کسی مسلمان کے ہاتھ سے، کہیں کسی مسلمان کے زبان سے ہمارے جنت کے ان دونوں پھولوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، لہذا میں ان کے سلسلے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کا خیال فرمائے۔ ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں ہمیشہ موجود رہتی تھی، آپ نے ان لوگوں سے گفتگو کیا، ان لوگوں کو نصیحت کی اور ان لوگوں کے سلسلے میں جو آپ کو کہنا تھا، جو ہدایتیں دینا تھا، جو دعائیں دینا تھا، ان کو بھی آپ نے ہدایتیں دی، وہ دعائیں دی۔ سب سے آخر میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی سے فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ تھا جس کا تعلق امت کے لوگوں سے تھا، امت کی لوگوں کی ہدایت کے تھا. یہ بالکل آخری جملہ ہے ہدایت کے تعلق سے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، اور وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور یہی آخری وصیت آپ نے کی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کی انسان مسلمانوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کو یاد رکھنا، نماز کو بھلانا نہیں، اپنی زندگی سے اس کو دور نہیں کر دینا، بلکہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا. اور وہ جو تمہارے ماتحت ہے، وہ جو تمہاری لوڈیاں ہیں، وہ جو تمہاری خواتین ہیں، وہ جو تمہارے غلام ہیں، وہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، کوئی تمہارے ہاتھ سے تکلیف جو ہے نہ اٹھائے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری نصیحت تھی اس امت والوں کے لیے. اور اس میں سب سے اس سے پہلے بھی حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا چکے تھے، اس طرح کی نصیحتیں کر چکے تھے. نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کا کیا مقام ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، ان تمام پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی تھی. قرآن کریم کی آیتیں بھی اس سلسلے میں بالکل واضح طور سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کا سیرت پاک بالکل واضح طور سے ان تمام مسئلوں کو بہت اچھی طریقے سے کہہ کر کے اور کر کے دکھا دیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بسا دیا تھا. اب آج چلتے چلتے آخری جملہ آپ امت سے یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تم نماز سے دور ہو جاؤ. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت امت والوں کو کیا بتاتی ہے نماز کے تعلق سے. لیکن اس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اپنی زبان سے ضرور کرتے ہیں اور آپ کی امت کے ہونے کا دم بھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کو اور ان وصیتوں کو جو آپ نے بالکل آخری وقت میں جب کہ اب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے میں کوئی زیادہ وقت باقی نہیں بچا ہے، مشکل سے اب تو وہ گھڑیاں منٹوں میں آ گئی ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یہ ہدایت کر گئے تھے. لیکن میرے بھائیوں، آج تو ہم ابھی جلوس کے نام پر اور کسی بھی مسئلے میں مظاہرے کے نام پر ہم تو راستوں کو جام کر سکتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی نہ ہو، لیکن جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے اس وصیت کے نام پر ہم کبھی نہیں اکٹھا ہوتے ہیں. جی ہاں، ہماری مسجدیں الگ ہوتی ہیں، ہر فرقے کے لوگوں کے پاس مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، عیدگاہیں ہیں، کسی چیز کی کمی کسی کے یہاں نہیں ہے، نہ مسجدوں کی کمی ہے، نہ اداروں کی کمی ہے، اور نہ دین کی معلومات حاصل کرنے کے جگہوں کی کمی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایتوں سے غافل ہیں. اللہ کے رسول آئے تھے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے، اور ہم آئے ہیں لوگوں کو اپنے دین سے باہر کرنے کے لیے. یہ فلاں مذہب کے ماننے والا، یہ فلاں مسلک کا ماننے والا، یہ کافر ہے، یہ وہابی ہے، یہ لہابی ہے، یہ تبلیغی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لہذا ہمارے مذہب سے اس کا کوئی سروکار نہیں. ہم اصل مذہب کے مان، ہم اصل دین کے ماننے والے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تو نبی کا دین نہیں تھا، یہ تو رسول کا دین نہیں تھا کہ انسانوں کو اللہ کے دین سے خارج کیا جائے، انسانوں کو اللہ کے دین میں داخل کیا جائے. یہ نبی کا دین تھا. ہاں میرے بھائیوں، ہم نے نبی کے دین کی بوٹی بوٹی کر ڈالی، ہم نے نبی کے دین کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے گھر کا حصہ بنا کر کے بٹوارا کر ڈالا. جی ہاں، شیعوں کا دین الگ ہے، سنیوں کا دین الگ ہے، اہل سنت کا دین الگ ہے،
دیوبندیوں کا دین الگ ہو گیا اور اہل حدیثوں کا دین الگ ہے، اس کا شافعیوں کا دین الگ ہے، مالکیوں کا دین الگ ہے، اور میرے بھائیوں حنابلہ کا دین الگ الگ ہے۔ ہر ایک دوسرے کے بالکل خلاف تیار بھرا بندوق بنا بیٹھا ہوا۔ جی ہاں، یہ دین رسول لے کر کے نہیں آئے تھے، رسول تو وہ دین لے کر کے آئے تھے جس دین کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے صحابہ کرام سے، تب آپ نے ہدایت دی تھی کہ دیکھو جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس دین کی پیروی کرنا، اور میں اللہ رب العالمین کو سلام پہنچاتا ہوں اس مسلمان کی، تو اس مسلمان کے طرف سے جو میرے لائے ہی دین کی پیروی کرتا ہے۔ ہاں تو میرے بھائیو، رسول کی یہ ہدایت نماز پڑھنے والے تو تمام مسلمانوں نے بھی تقریباً بھلا دیا ہے۔ چاہے کوئی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے کہ ہم تو جو ہے حدیث والے ہیں، ہم تو رسول والے ہیں، اور چاہے کوئی سنت کا دعویٰ کرے، چاہے کوئی کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے، لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری گمراہیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے ہماری بے اعتدالیاں اور ہماری بے اعتنائیاں کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو رسول نے چلتے چلتے یہ فرمایا تھا کہ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہی کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر بشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فرماتی ہے واہ قربا واہ قربا ہائے میرے والد صاحب کی پریشانی اور ہائے میرے والد صاحب کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی ابیک قرب بقرب بعد اليوم، فاطمہ اب آج کے بعد سے تمہارے باپ پر اب کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ اب تو یہ تکلیف کی آخری گھڑیاں ہیں جو گزر رہی ہیں اور بس چھٹکارا مل گیا ہر قسم کی تکلیف سے، لہذا اب کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اب تو یہ آخری تکلیف ہے جو چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اسی دوران حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہری ہری تازہ مسواک لے کر کے آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، مسواک کو منہ میں لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو غور سے ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہی رہے۔ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسواک کو دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھ گئی کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لے لو، آپ کریں گے؟ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ فرماتی ہے میں نے مسواک لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، جب آپ نے اس کو اپنے منہ میں دبایا تو بڑا سخت ہوا، آپ دبا کر کے مسواک دوسری جانب بنا نہیں سکے۔ میں نے کہا لائیے میں آپ کے لیے ملائم کر دوں، فرمایا ہاں ملائم کر دو۔ چنانچہ میں نے لیا اور اپنے منہ میں دبا دبا کر کے کوچ کر کے میں نے اس کو ملائم کر دیا، اور پھر جھاڑ کر کے بغیر دھوئے ہوئے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اور آپ لے کر کے مسواک کرنے لگے، اور اتنا اچھا مسواک آپ نے کیا کہ اتنا اچھا مسواک آپ جلدی نہیں کرتے تھے۔ نہایت اطمینان اور سکون سے بہت اچھی طریقے سے آپ نے مسواک کیا، مسواک کرتے رہے، بہت اچھی طریقے سے آپ کی مسواک پوری ہو گئی۔ اب آپ کی تکلیف بھی ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کے بازو میں پانی کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس پانی کے ڈبے میں آپ ہاتھ ڈالتے اور تھوڑا پانی لے کر کے پھر اپنے چہرے پہ لگاتے، پھر ہاتھ ڈالتے، پھر اسی طریقے سے پانی اپنے چہرے پر آپ ملتے، اور اسی میں آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یقیناً موت کے وقت کی تکلیف اور اس کے وقت کی گھڑیاں بڑی کٹھن ہوتی ہے، اور موت کے نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اور جو ہے جاگنی کا جو عالم ہوتا ہے، اس میں جس کو سکرات موت کہا جاتا ہے، یقیناً یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ رب اعینی علی سکرات الموت، اے اللہ رب العالمین تو اس موت کے حالت میں اور اس موت کے آنے کی تکلیف
کہ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہہ رہے تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرت عائشہ پہلے ہی فرما چکی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جب نبی کی وفات ہونے لگتی ہے اور آپ کی روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے تب اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے یہ اجازت طلب کی جاتی ہے کہ روح کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھ کرتی ہے کہ میں سمجھ گئی، اب تو وہی گھڑی ہے کیونکہ سکرات کا عالم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو انبیاء کی جماعت ہے، جو صدیقین کی جماعت ہے، جو شہداء کی جماعت ہے، جو نیک لوگوں کی جماعت ہے، وہ حسن اولئک رفیقا، اور اصل میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا تو سب سے اچھا ہوتا ہے اور یہی تو سب سے اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی اب اجازت دے دی گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ رب العالمین سے درخواست کی جا رہی ہے کہ رب العالمین مجھ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا جو تیرے نہایت ہی محبوب بندے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ اٹھا کر کے آپ یہ دعا فرما رہے تھے، اور جب میں نے کان لگا کر کے سنا آیت کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں تو کان لگا کر کے میں نے سنا تو آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے رب العالمین مجھ کو معاف فرما دینا، اے رب العالمین میرے اوپر رحمت نازل فرمانا، اے اللہ بلند والا مقام میں جو رفاقت ہے، وہ جو ساتھی جو ساتھ رہنے کا مقام ہے رب العالمین وہ مقام عطا کرنا۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ فرماتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اللہم الرفیق الاعلی تیسری مرتبہ جیسے پورا ہوا آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آپ کا ہاتھ پھیلا کر کے نیچے آ گیا اور اب ایسا لگا جیسے آپ کی وفات ہو گئی، اور حقیقت یہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی سوچتی ہے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اتنے آرام سے روح جسم سے پرواز کر گئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور میں سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، لہذا چادر ڈال کر کے اور آپ کو لٹا دیا گیا۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، چادر اٹھا کر کے دیکھا، کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی طاری ہوئی ہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے صحابی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا دروازے پر بلا کر کے کہ رسول بے ہوش نہیں ہے، رسول کی وفات ہو گئی ہے۔ کہا کہ تم ایسی باتیں میرے سامنے کرتے ہو، ابھی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کون کہتا ہے رسول کی وفات ہوئی ہے؟ رسول مرے نہیں ہیں، رسول بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول کی وفات ہو گئی ہے، تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو، سمجھ نہیں رہے ہو۔ غم کا یہ عالم تھا کہ ہوش حواس اب لوگوں کا صحیح نہیں ہے، جیسے کسی کے کان میں خبر پڑتی ہے کہ رسول کی وفات ہو گئی ہے۔ اب جب حضرت عباس کہتے ہیں گھر میں ارے رسول کی وفات ہو گئی ہے، اب وہاں پر ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا، مارے غم کے سر نڈھال ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہاں حواس باختہ ہو گئے، کسی کا عقل نہیں کام کر رہا ہے، کسی کا ہوش نہیں کام کر رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔
उधर हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में जाकर के खड़े हुए और कहा कि जो आदमी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, आज मैं उसको जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई है। अजीब कशमकश का आलम बना दिया उन्होंने। अब ये सूरत हाल जो हुई, अब इस सूरत हाल में जरूरत पड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए, फौरन आदमी दौड़ाया गया कि मामला बड़ा नाजुक हो चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तलवार लिए कह रहे हैं कि जो कहेगा रसूल की वफात होगी उसकी गर्दन उड़ा देंगे। खबरदार जो किसी ने ऐसा नाम लिया, बड़ी पेचीदगी पैदा हो गई है। और इधर मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की खबर फैल रही है, लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। मदीने से सुस्तियों की आवाज आने लगी है। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, इस हालात में कैसे काबू पाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। एक जमात के लिए वफात नहीं हुई है, जो पहला वफात हो गई है उसको जान से मार डालेंगे, और दूसरी जमात की आंखों से आंसू जारी है, उनके दिल रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अर्ज में बुलाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचते हैं, मस्जिद नबी में से गुजरते हैं, वो मंजर देखते हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बना लिया है। तवज्जो नहीं करते हैं, सीधे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, चादर उठाते हैं, आपके जो है पेशानी मुबारक पर बोसा लेते हैं और फरमाते हैं कि वो वफात जो आपकी वफात होने वाली थी वो तो वफात हो गई। लिहाजा अब जिन लोगों के दिलों में शक शुबा है, उन लोगों